کچھ اعمال ایسے ہیں جو خود بخود حسن خاتمہ کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. ایمان چاہے ساری زندگی ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہوں کے ساتھ بسر ہوئی ہو، لیکن حسن خاتمہ وقت مرگ ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو جائے، کچھ براہ راست ایسے اعمال ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. نمبر 1 المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرنا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص بھی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرے تو ملک الموت مومن کے پاس آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ یہ کہ شیطان کو اس سے دفع کر دیتا ہے. شیطان موجود ہی نہیں رہ پائے گا. یہ ملک الموت کی ذمہ داریوں میں سے قرار پا جاتی ہے کہ مومن کے پاس سے شیطان کو ہٹا دے. جو شخص بھی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرتا. دیکھیے یہ جو آپ آیت پڑھتی ہیں نا، اس کی تفسیر میں چھٹے امام نے بات بیان فرمائی. کون سی آیت؟ فویل للمصلین، تباہی اور بربادی جہنم کا گڑھا ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں. چھٹے امام نے کہا کہ اس سستی سے مراد یہ ہے تاخیر الصلاۃ عن اول وقتها لغیر عذر، بلا کسی ویلڈ ریزن کے نماز میں ٹال مٹول کرنا. ابھی پڑھ لیتے ہیں، 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد، دیر کرتے جائیں. پڑھ لیتے ہیں وقت کے اندر لیکن دیر سے پڑھتے ہیں. امام نے کہا بلا عذر لغیر عذر، بغیر کسی عذر کے تاخیر الصلاۃ ان اول وقت، اول وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا. یہ اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں امام نے بات بیان فرمائی. دیکھیے ایک اور بھی بات ہے کہ اصل میں یہ جو نمازوں کو اول وقت پہ ادا کرنا جو ہے نا، یہ تعظیم حق مولا ہے. یہ انتہائی ادب اور شدت شوق و محبت کی علامت ہے پروردگار سے جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے. اور جو بلا عذر دیر کرتا ہے اس کے معنی ہے کہ اس کو خدا سے دلچسپی نہیں ہے اور اندرونی طور پر اس کو ایک ریپلجن محسوس ہو رہی ہے، یعنی کراہیت سی ہو رہی ہے نماز پڑھتے، اس وجہ سے وہ ٹالتا ہے. تو بہرحال یہ جو آپ قرآن کی آیت بھی پڑھتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، بہرحال مال اور اولاد کے اندر مشغول ہو کر ذکر خدا سے غافل ہو جانا، اس کی بڑی جاب کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے چلے جانا اور نماز کو ٹالتے جانا، یہ بہرحال اس کے اندر آ جائے گا کہ ہم نماز کے اندر سستی سے کام لے رہے ہیں. اور یہ بھی اماموں نے بہت زیادہ اس بات کی تاکید فرمائی کہ ہمارے شیوعوں کو کچھ خاص اوقات میں آزماؤ. اس میں ایک ہے نمازوں کے اوقات میں ان کو آزماؤ. جتنی وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ کتنے پائے کے شیعہ ہیں. تو پہلی چیز یہ ہوئی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرنا. یہ خود بخود حسن خاتمہ کی طرف لے جائے گا کیونکہ شیطان کو دور کر دیا جائے گا آپ سے. اس کے بعد نمبر 2 دوام تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہا. چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سوائے شقی کے تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنے کو کوئی شخص ترک نہیں کرتا. اس التزام کو سوائے شقی کے کوئی ترک ہی نہیں کرتا ہے. تو خدا کا شکر کہ بہرحال یہ چیز مومنین کے اندر رائج ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو پڑھنے والا ہمیشہ سعید رہے گا. سعید، سعادت یافتہ، حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس کے اندر. تسبیح حضرت زہرا کو پڑھنے والا اس کا خاتمہ بالکل ٹھیک اور بخیر ہوگا. نمبر 3 التختم بالعقیق، عقیق کی انگوٹھی پہننا. عقیق کے اندر تو واقعی ایسے فضائل اور برکات ہیں کہ دنیا اور آخرت کی گویا ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات ہیں. دنیا کے اثرات جو روایات کے اندر مذکور ہیں، ایک تو فقر و فاقہ سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بہت مبارک ثابت ہوتا ہے. تیسری چیز یہ کہ اس سے غم و حزن، جو بھی شخص اس کو پہنتا ہے اس کو غم و حزن اور ڈپریشن سے وہ محفوظ رہے گا، ہر قسم کی بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا، اور جس شخص سے بھی اس کو خوف محسوس ہوگا اس سے وہ امان میں رہے گا.
سوائے خیر کے وہ کوئی چیز نہ دیکھے گا، اور ہر سفر میں بھی امان میں رہے گا۔ باقاعدہ معصومین کے پاس لوگ آتے ہیں کہ مولا ہم نے فلاں جگہ ویرانے کے اندر ایک شخص کی لاش پڑی دیکھی، امام نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ نہیں مولا عقیق کی انگوٹھی تو نہیں تھی۔ کہا کہ اگر اس کے ہاتھ میں عقیق ہوتا تو اس طرح سے نہ مارا جاتا۔ ایکسیڈنٹل اموات سے بھی بہرحال یہ بچاتا ہے، اور بہت سی روایت میں تو یہاں تک بات آئی ہے کہ وہ ہاتھ جس میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی وہ ہاتھ کٹنے سے اور خون نکلنے سے محفوظ رہے گا، اور وسعت رزق اور حاجت براری کے لیے بھی بہت زیادہ مجرب ہے عقیق کا پہننا۔ اچھا، اب یہ تو دنیا کی باتیں تھیں عقیق سے متعلق۔ آخرت کی باتوں میں سے ایک فوائد میں سے ایک یہ کہ ایک تو نفاق سے وہ شخص بری ہو جاتا ہے، منافقت اس میں سے ختم ہو جاتی۔ دوسرا، حسن خاتمہ کی بشارت اس کو ملے گی۔ حسن خاتمہ یہ بھی ہے روایت میں، دیکھیے ہم حسن خاتمہ ہی کو تو بیان کر رہے ہیں نا۔ اور خدا کو وہ ہاتھ اٹھا ہوا دعا کے لیے بہت پسند ہے کہ جس ہاتھ میں عقیق ہو، وہ یعنی دعا وہ اس کی ضرور قبول ہو جائے گی۔ اس ہاتھ کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی جس ہاتھ میں وہ عقیق پہنتا تھا۔ اور ایک رکعت نماز عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ بغیر عقیق کی انگوٹھی پہنے 1000 رکعت نماز سے افضل۔ فروع کافی میں بھی، ثواب الاعمال میں بھی یہ بہت زیادہ روایتیں سلسلے میں آئی ہیں۔ باقاعدہ کچھ لوگوں نے آ کر معصومین سے ڈاکوؤں کی بھی شکایت کی تھی، آج کل بھی خیر ڈاکو جگہ جگہ ہیں۔ تو امام نے معصوم نے کہا کہ تم عقیق کیوں نہیں پہنتے، کیونکہ ہر بلا سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جو چوتھے امام نے ایک الگ سے چیز بتائی کہ اگر پیغمبر اسلام کا نام اور مولا کا نام عقیق کی انگوٹھی کے اوپر کندہ کروا دیا جائے، یعنی اس طرح سے اگر لکھا ہو مثلا محمد پھر آگے نبی اللہ یا پھر علی ولی اللہ، اس طرح سے بھی اگر لکھوا دیا جائے تو وہ بری موت سے چوتھے امام کہتے ہیں کہ وہ شخص محفوظ رہے گا، اور وہ ہمیشہ دین فطرت ہی کے اوپر مرے گا۔ جی، اب یہ اس کا ہم ایک اور اس کی اصل تفصیل ہم اس وقت بتائیں گے، خاص عبارت جس وقت دفن کے مرحلے تک ہم پہنچیں گے اس وقت عقیق کا ایک خاص ایک بہت ہی بڑا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ جس سے سوال منکر و نکیر ہی سمجھنے کے لحاظ سے ساقط ہو جائے گا، اور وہ عقیق خود بخود جواب دے گا آپ کی طرف سے۔ وہ ایک خاص طریقہ آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے، انشاءاللہ ہم دفن کے موقع پر اس کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد اب آ جائیے، یہ کتنے طریقے ہوئے؟ 3۔ نمبر 4، المداومۃ علی دعاء الغریق، دعائے غریق کو ہمیشہ پڑھنا۔ چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ والی دعا پڑھے گا، یعنی یہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اگر آپ اپنے لیے پڑھ رہی ہیں اور اگر اجتماع کے لیے اور سب کے لیے تو ثبت قلوبنا علی دینک، یہ والی دعا پڑھنا۔ اس کا ایک نام دعائے حزی بھی بہت سی کتابوں میں، البتہ دعائے حزی ایک اور دعا بھی ہے، لیکن دعائے غریق اور دعائے حزی یہ دونوں مترادف ناموں کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تو وہ شخص کہ جو روزانہ اس دعائے غریق کو پڑھتا رہے گا اس کا بھی حسن خاتمہ ہوگا، روایت کے اندر۔ نمبر 5، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا حسن خاتمہ نصیب کروائے گا۔ نمبر 6، ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی جو نماز ہے، ماہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی نماز، یہ آپ کو مفاتیح میں بھی مل جائے گی اس کا طریقہ۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس نماز کو پڑھے گا اس کی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، اور اس کا دین اس سے سلب نہ کیا جائے گا، قبر اس کی بہت فراخ ہو جائے گی، اس کے والدین اور اولاد کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اور روح نہایت آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ باقیات الصالحات کے اندر باقاعدہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے اندر بھی اس چیز کو لکھا ہے، تو آپ اس کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ماہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی نماز اور اس کے ذیل کے اندر پیغمبر اسلام کی یہ حدیث، اس کے اندر بھی حسن خاتمہ ہے جو بھی ماہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو ہی نماز پڑھے گا۔ نمبر 7، بکثرت درود پڑھنا۔ درود بھیج دیجیے محمد۔ صلی اللہ محمد
وہ واقعہ یاد کیجیے جب ہم نے حج کے سلسلے کا ایک بیان کیا تھا کہ جو ہر شخص جس میں سے وہ شخص ہر وقت درود ہی پڑھتا رہتا تھا، اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کا خاتمہ خراب ہو رہا تھا اس کے باپ کا، لیکن پیغمبر اسلام کی آواز آئی تھی کہ تو ہر وقت ہم پر درود پڑھتا تھا کثرت سے، آج اس کی جزا کا وقت آ گیا۔ تو بہرحال اس کے اندر بھی یعنی عین اس وقت کہ جب اس کا خاتمہ خراب ہونے والا تھا، وہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا کثرت درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے ایمان موجودہ پر شکر کرنا۔ ہم نے کبھی اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کیا کہ کتنی بڑی یہ دولت ایمان بغیر کسی کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے ہمیں ایسے ہی مل گئی۔ ایمان موجودہ پر شکر کرنا، اور ان شکرتم لازیدنکم، جو شخص بھی شکر کرے گا ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، نعمت میں اضافہ، یعنی ایمان موجودہ پر جب شکر ہوگا تو خود بخود شکر کرنے کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوگا، جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو پھر حسن خاتمہ خود بخود ہی ہوگا، کیونکہ وقت مرگ جب اضافہ شدہ ایمان ہے وہ ہاتھ سے نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 9 وہ مشہور جو کہ دعا کے طور پر بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے، اس کو پڑھنے والا شخص ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت آنے کے بعد میرے دل کو نہ پھیر دینا۔ یہ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ۔ دیکھیے یہاں بھی اس کے اندر ایک جملہ آیا ہے وہب لنا، ہمیں تو اپنی طرف سے یہ تحفہ دینا، وہب لنا۔ دیکھیے جو بھی یہ لامحدود جنت ہے نا، یہ ہمارے 50-60 سال کی زندگی کے محدود ریاضیات کا بدلہ تو نہیں بن سکتی۔ بہت ہوا تو ہمارا استحقاق اتنا بننا چاہیے تھا کہ بس 50-60 سال کی جنت ہی ہم کو مل جاتی۔ تو اس محدود ریاضیات سے جو چند سال آپ نے انجام دی ہیں، لامحدود جنت کا استحقاق تو پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو بہرحال جب استحقاق پیدا نہیں ہوتا تو پروردگار کی طرف سے جو لافانی جنت ہے یہ سوائے ہبہ کے اور تحفے کے کچھ اور نہیں۔ جب ہی اس کے اندر اس کا جملے کا یہ بھی بات آئی ہے ہبہ۔ دیکھیے ہبہ جو ہبہ ہے نا، یہ بدون معاوضہ ہوتا ہے، جس میں واہب اپنے یعنی جو تحفہ دے رہا ہے وہ اپنے غیر متناہی کرم سے جتنا چاہے دے دے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہا انک انت الوہاب، آخر تم کو یہ ہبہ مانگنے کا حق کہاں سے پیدا ہوا؟ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ہم وہاب ہیں، ہم بڑے سخی داتا اور بخشش کرنے والے ہیں، اس وجہ سے تم کو یہ حق پیدا ہوا۔ تو بہرحال پروردگار سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، اور اس کے اندر یہ والی دعا پڑھنا ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے جاتی۔ 9 چیزیں ہوئیں، 10ویں چیز اب ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کو بس مکمل کرتے جا رہے ہیں۔ 10ویں چیز ہے سورہ محمد کی تلاوت کرنا۔ درود بھیج دیجیے محمد اللہ۔ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ مرتے وقت ہر قسم کے شک اور ریب سے بری ہو جائے گا، یعنی شکوک و شبہات کی دنیا سے وہ شخص نکل جائے گا اور بالکل حالت یقین میں اس کا خاتمہ ہوگا، اور مرتے وقت وہ شخص کفر اور شرک سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ایک چیز ہے تلاوت سورہ محمد۔ اس کے علاوہ جو 11ویں چیز ہے وہ ہے تلاوت سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی واجب نمازوں میں سورہ ہمزہ پڑھے گا فقر و فاقہ اس سے دور ہو جائے گا، رزق اور روزی کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، وَيَدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةِ السُّوءِ، بری موت اس سے دور ہو جائے گی، سوء خاتمہ سے تو وہ شخص محفوظ ہو جائے گا۔ نماز واجب میں سورہ ہمزہ کی تلاوت کرنا، عام طور پر جو مشہور سورہ ہیں وہ تو پڑھے جاتے ہیں، انا انزلنا وغیرہ، لیکن یہ جو سورے دیگر ہیں یہ بھی ضرور پڑھے جائیں کیونکہ ان کے کچھ الگ فائدے ہیں۔ نہیں، انا انزلنا کو ترک کر دیجئے اور اس کی جگہ یہ والا سورہ پڑھیں، یعنی ہمیشہ ایسا نہیں کریں، یعنی انا انزلنا کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے لیکن مختلف الگ الگ جو سورے بتائے گئے ہیں اس کے اندر ان سوروں کو پڑھنا۔
یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی تقریباً 10-11، تو ہم نے مقامات بتا دیے تھے کہ جہاں جو کہ حسن خاتمہ جن کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 11واں یا 12واں جو نقطہ ہم بیان کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ توحید کی تلاوت کرنا یہ حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اور سوء خاتمہ سے بچاتا ہے۔ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن سورہ توحید نہ پڑھے اور وہ مر جائے، کچھ جمعوں کا تذکرہ ہے، غالباً شاید 2 جمعہ ایسے گزر جائیں، کچھ اس انداز کا ہے، مفہوم روایت ہے کہ بہرحال جو جمعے کے دن سورہ توحید نہ پڑھے اور مر جائے تو وہ دین ابو لہب پہ مرتا۔ تو بہرحال جمعے کے دن علی الخصوص کوئی اس کو اگر ترک کرے گا تو دین ابو لہب پہ مرنے کے معنی نہیں کہ بہرحال اس طرف انسان چلا جائے گا اور سوء خاتمہ اس کا ہو سکتا۔ الگ سے بھی پڑھنے کی نمازوں میں بھی کاؤنٹ ہو جائے گا یقیناً، لیکن کوئی بالکل اگر سورہ توحید کو ترک کر دے اور اگر ظاہر ہے کہ اس کو اگر کوئی شخص پڑھتا رہا تو یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو ہے جو حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے وہ ہے صدقہ دینا۔ مومنین کرام بہرحال اس میں دیتے ہیں، جو کہ 5ویں امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ نیکی و صدقے سے 70 قسم کی بلائیں اور بری موتیں دور ہوتی، 70 قسم کی۔ اور یہ بھی فرمایا چھٹے امام نے کہ رات کو دیا جانے والا صدقہ یہ بری موت سے بھی انسان کو بچاتا ہے اور 70 قسم کی بلاؤں کو بھی دور کرتا ہے۔ عام طور پر مومنین کرام دن کے اوقات میں تو صدقہ دیتے ہیں، لیکن رات کے اوقات میں دیا جانے والا صدقہ علی الخصوص چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ صدقے کے وہ مسائل اپنے دماغ میں رکھیے گا آپ کہ بعض اوقات صدقہ نکال کر مستحق کے ہاتھ تک پہنچنا ضروری ہے، یا پھر اس کے کسی نمائندے کی اجازت یافتہ صندوقچی کا ایک مسئلہ ہم نے بہت پہلے بتایا تھا، وہ اسی وقت سے صدقے کے فوائد دلوا دیتا ہے، لیکن ہم تفصیل کسی اور وقت، جو نئے گروپ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 13واں یا 14واں مقام ہے کہ جو حسن خاتمہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے وہ ہے دعائے حزین۔ چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں صبح انسان دین پر ہوگا اور شام کو بے دینی اس کو گھیر لے گی۔ تو راوی نے کہا کہ مولا ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ جس سے ہم اس چیز سے بچ سکیں؟ تو مولا نے فرمایا علیکم بدعاء الحزین، دعائے حزین تم پڑھا کرو۔ ویسے تو زیادہ مشہور وہی ہے دعائے حزین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا ثبت قلبی علی دینک۔ اس کے بعد اس کے اندر بھی ایک حسن خاتمہ کی خود بخود ایک بشارت ہے کہ انسان پروردگار عالم سے جس وقت یہ دعا کرے گا تو اس دعا کی برکت کے نتیجے میں اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ اچھا جی ہاں، ایک دعائے حزین اور بھی ہے، وہ ایک الگ نام سے ہے، لیکن یہ والی سب سے مشہور ہے جو خاص طور پر حسن خاتمہ کے سلسلے میں آئی ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، جیسے کہ ہم نے شاید پچھلی دفعہ بھی اس کو ذکر کیا تھا کہ پروردگار میں تجھ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ تو ایمان براہ راست میرے دل میں اتار دے۔ دستے غیب شیرازی یہ بات بیان فرماتے تھے کہ دیکھیے یہ جو دعا ہے، کبھی ہم نے کسی مومن کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے ایمان کی استقامت کے لیے اور ایمان میں زیادتی کے لیے امام زمانہ سے توسل کیا ہو۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات جس کا تعلق فقط اور فقط دنیا سے ہوتا ہے اس کے لیے تو ہم امام زمانہ کو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن جو ایمان جو قبر میں ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اس کی زیادتی اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کبھی بھی اپنے امام زمانہ سے توسل نہیں کیا ہے۔ پیغمبر اسلام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ یہ بات یاد رکھو، جن عقائد پہ تم مرو گے انہی عقائد پہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو بہرحال انسان اپنا عقیدہ مکمل مرنے تک اس کا حفاظت کے ساتھ رہے۔ 15واں یا 16واں نقطہ جو اس سلسلے کے اندر ہے، وہ اکثر ہم نے سورہ خاتمہ میں بھی چیز بیان ہوئی تھی اور وہ پھر وہ دوبارہ بھی آ رہی ہے، وہ ہے حفاظت نظر۔ جتنا انسان نامحرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، حتیٰ کہ میں شاید اگلی کسی نشست میں بتانے بھی والا تھا، آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ عورتیں بھی بغیر کسی بری نگاہ کے بھی نامحرم کی طرف نگاہ نہ کریں، احتیاط مستحب اسی کے اندر۔
تو بہرحال علماء کا بھی فتویٰ رہا ہے، اور جتنے بھی انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اتنا اچھا۔ پھر روایت کے اندر جو اس کا ایک فائدہ بیان ہوا ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی نامحرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، پروردگار عالم اسے ایک ایسا ایمان اس کے دل میں ڈالے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو اب دیکھیے کہ حلاوت ایمانی، یہ دولت جو ہے یہ سڑکوں پر اور یہ ٹی وی کے سامنے روزانہ بالکل مفت تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ حلاوت ایمانی جو ہے نا، یہ دائمی ہے، اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے، کیونکہ بادشاہ جب کسی کو عطیہ دے دیا کرتے ہیں، کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں، تو پھر اس کو واپس نہیں لیا کرتے۔ ایک دفعہ بھی اگر کسی کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے، ابھی ہم اس کی علامتوں کے کچھ طریقے بھی بتائیں گے کہ ہم کیسے پتہ چلائیں کہ ہم میں حلاوت ایمانی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو اس کے اندر تقریباً 3-4 شرطیں ہیں، وہ اگر آپ اپنے اندر محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے، اچھا پھر اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے اہل اللہ کی صحبت، اور ان سے خدا کے لیے محبت کرنا، خاص طور پر جس کے اندر علماء آ جاتے ہیں۔ باقاعدہ روایتوں کے اندر، بہت سی روایتوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے، ایک واقعہ احادیث کے اندر، کہ ایک شخص صالحین کی محفل کے اندر اور علماء کی محفل میں کسی کام سے آیا اور وہیں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پروردگار عالم نے جب اس مجلس کے اندر جو بیٹھے ہوئے افراد تھے ان کے لیے جب مغفرت کا اعلان کیا، تو پورے کے پورے افراد جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، علماء، ان سب کے لیے مغفرت کا اعلان ہوا۔ فرشتے حیران رہ گئے کہ پروردگار عالم، یہ شخص جو آ کر بیٹھا ہے یہ تو گناہ گار بھی ہے، اور یہ اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے یہاں پر آیا تھا، اس کے لیے بھی مغفرت؟ پروردگار نے کہا ہاں۔ فرشتے جب بہت حیران ہوئے تو پروردگار کی طرف سے یہی جواب آیا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم اور شقی نہیں ہو سکتا، اور اس کی وَلَهُ قَدْ غَفَرْتَ، اور ہم نے اس وجہ سے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو بہرحال اہل اللہ سے محبت رکھنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، ایسی دیندار خواتین سے آپ اپنے ربط و ضبط کو بڑھائیے کہ ان کے اندر جبھی وہ جو جملہ بھی ہے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ست سالہ طاعت بیریا، یعنی 1 گھنٹہ بھی اگر یہ 1 ساعت بھی کسی عالم باعمل کے پاس بیٹھا جائے تو وہ 100 سال کی ایسی عبادت سے افضل ہے کہ جو مکمل خالص پروردگار عالم کے لیے کی گئی ہو، بالکل بے ریا۔ تو دیکھیے بہرحال یہ پروردگار عالم کا بھی طریقہ ہے، اور آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑے افراد ہوتے ہیں تو ان کے جو ادنا خادم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جب وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی پروٹوکول ان کو بھی ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ابھی بہت ساری اس کے اندر خیر مجھے باتیں بیان کرنی تھی ابھی اس کے اندر بھی کہ ہم کیسے اہل اللہ سے اپنی محبت کو خالص کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اتنا وقت نہیں۔ بس ایک آخری بات ہم اس میں اور بتا کر اپنے اس موضوع کو، حسن خاتمہ کے موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر امام آپ کے لیے دعا کر دیں آپ کے ایمان کی ثابت قدمی کی، تو مکمل آپ کا حسن خاتمہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے 8ویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میرا بھائی جو ہے وہ فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ فرقہ واقفیہ ایک نظریہ بنا تھا 7ویں امام کے بعد کہ 7ویں امام نے انتقال نہیں کیا ہے اور وہ زندہ ہے، اور وقت ٹھہر کے رہ گئے تھے 7ویں امام پہ، اس وجہ سے ان کو واقفیہ کہلائے۔ کہا کہ مولا میری اکثر اس سے بحث ہوتی، اور بحث میں یہ نتیجہ اب نکلا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر تمہارے امام واقعی برحق ہیں تو ان سے کہو کہ وہ پروردگار عالم سے یہ دعا کریں کہ میرا دل ان کی طرف پھر جائے اور میں ایمان لے آؤں، تو مولا آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اب اس نے یہ بات کہہ دی، امام نے کہا اچھا۔ امام قبلہ رخ ہوئے، پروردگار عالم کی طرف دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ پروردگار اس شخص کا دل، کان
اور آنکھوں کو اپنی گرفت میں لے لے اور حق کی طرف موڑ دے۔ امام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے یہ والی دعا کی۔ بس امام نے جب یہ دعا کی تو اس کے فوراً بعد ہی اس نے دیکھا کہ کہہ رہے کہ صرف چند دنوں کے اندر اندر ہی میرا وہ بھائی ایمان لے آیا۔ امام کی اس دعا کے نتیجے میں کہ اگر امام دعا کر دیں علی الخصوص آپ کے لیے، تو آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ کتنا زیادہ، یعنی ہم امام سے اگر ایک ریکویسٹ کریں کہ امام آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اے زمانے کہ امام آپ یہ دعا کر دیں کہ ہمارا ایمان اور خاتمہ بالخیر ہو جائے، تو امام کی دعا، تو امام اس قسم کی دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے بالکل آنکھ، دل، کان، زبان، اعضاء و جوارح خود بخود حق کی طرف مڑ جائیں، جس میں ہمیں کوئی ایسا مشقت بھی نہ اٹھانی پڑے۔ امام کے لیے چیز کوئی بھی بڑی بات نہیں۔